لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز قارئین السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس جو ہے وہ احکام ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے ان چیزوں کے بارے میں مختصراً کہ عمدن ہاتھوں کو باندھنا کیسا ہے اور سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا اور جان بوجھ کر کلام کرنا نماز میں، ان تمام چیزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے. تو درس نمبر 25. تو احکام و مسائل کا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ عبادات کا ہے، تو ہم لوگ آج ان تمام ٹاپکس پہ گفتگو کریں گے. تو درس کا ہم آغاز کرتے ہیں کہ جو اس کا سوم یعنی کہ تیسرا جو پوائنٹ تھا، 2 پوائنٹس پچھلے درس میں بتائے گئے تھے. تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھنا. مسئلہ نمبر 1348. اگر نماز گزار ہاتھوں کو خضوع اور ادب کی نیت سے باندھے، خواہ یہ کام نماز کی جز کی نیت سے انجام دے اور خواہ اس قصد کے بغیر، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی طور پہ ہاتھوں کا باندھنا جائز نہیں ہے نماز میں، چاہے وہ خضوع کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو اور ادب کی نیت سے ہی کیوں نہ ہو. ان تمام چیزوں سے نماز باطل ہوگی. اور اگر کوئی اس کام کو اس قصد سے کہ یہ کام جزو دین ہے یعنی کہ اس کو شریعت میں داخل کر دے اور یہ کہے کہ یہ شریعت میں ہے ہاتھوں کو باندھنا اور اس کام کو انجام دے یعنی کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھ لے، تو یہ حرام کا مرتکب ہوا ہے، بلکہ اس عمل کا انجام دینا اس طرح کے قصد کے بغیر بھی احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. اس کے بعد مسئلہ نمبر 1349. اگر فراموشی، مجبوری یعنی بھول گیا ہو یا کوئی مجبوری ہو یا تقیہ یا کسی اور کام کی وجہ سے خضوع اور ادب کے علاوہ جیسے ہاتھ کے کھجلانے وغیرہ کے لیے ہاتھ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھے، تو حرج نہیں ہے کہ مجبوری کے تحت اگر ایسا کر رہا ہے کہ وہ بھول گیا ہے یا کوئی اور مجبوری ہے یا تقیہ ہے. کیونکہ تقیہ اسے کہتے ہیں کہ جہاں اپنے دین کو چھپانا ضروری ہو، کیونکہ جب چاروں طرف مخالف لوگوں میں گھرے ہو تو وہاں پہ اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دی گئی ہے. تو ایسی حالت میں اپنی شناخت جو ہے وہ چھپانے کے لیے اسی طریقے سے عمل کرے جیسا باقی لوگ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تقیہ میں، مجبوری میں یا کسی غلطی سے یعنی کہ بھول گیا ہو یا ہاتھ کو کھجانے کے لیے کسی اور وجہ سے ہاتھ کو اگر اس نے ایک دوسرے پہ رکھ دیا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے یعنی کہ چہارم، سورہ حمد کے بعد جان بوجھ کر آمین کہنا. اکثر لوگ یہ سوال کہتے ہیں کہ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سورہ حمد کے بعد آمین جو ہے کہنا کیسا ہے، کیا آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں مسئلہ نمبر 1350 یعنی کہ 1350 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ماموم نماز جماعت میں تقیہ کے علاوہ یعنی کہ وہ تقیہ وہاں پہ اس کو نہیں کرنا ہے اور تقیہ کے علاوہ وہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو جان بوجھ کر اگر وہ حمد کے بعد آمین کہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور غیر ماموم کے لیے آمین کہنے سے نماز باطل ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے. اگرچہ اس عمل کو دین میں وارد کرنے کے قصد سے انجام دے تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر بھول کر یا تقیہ کے طور پر آمین کہے تو حرج نہیں ہے. یعنی کہ الحمد کے بعد آمین کہنے سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے گی، لیکن اگر کہہ رہے ہیں کہ بھول گیا ہو یا تقیہ کے طور پہ وہ کہہ رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. اس کے بعد 5واں جو پوائنٹ ہے یعنی کہ پنجم، بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینا، بغیر کسی وجہ کے اپنا چہرہ قبلے سے ہٹا لینا. مسئلہ نمبر 1351 یعنی کہ 1351.
اگر نماز گزار بغیر کسی عذر کے قبلے سے اپنا منہ پھیر لے اور اس طرح سے کہ اپنے وظیفے کو قبلہ رخ ہونے کی رعایت نہ کرے، مثلا اس طرح سے کھڑا ہو کہ عرفاً نہ کہیں کہ قبلہ رخ کھڑا ہے، یعنی عام طور سے دیکھنے والے بھی یہ نہ کہیں کہ وہ قبلہ رخ ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر قبلے سے اس نے منہ پھیر لیا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اور فرق نہیں ہے کہ یہ جان بوجھ کر قبلے سے منہ پھیرنا ذکر اور قرات کے وقت ہو یا نہ ہو، اور یہ بھی فرق نہیں رکھتا کہ قبلے سے منحرف ہونا 90 ڈگری یعنی کہ 90 درجے تک پہنچ جائے یا نہ پہنچے۔ اس بنا پر اگر مثلا حمد پڑھنے کے بعد اور سورہ پڑھنے سے پہلے مذکورہ طریقے سے قبلے سے منحرف ہو جائے، یعنی اپنا منہ پھیر لے لیکن فوراً پلٹ جائے اور قبلہ رخ ہو کر بقیہ نماز جاری رکھنا چاہے تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے، یعنی کسی بھی طور قبلے سے رخ نہیں پھیرنا ہے، ایسا عمل کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1353، اگر نماز گزار فقط اپنے چہرے کو قبلے سے پھیر لے لیکن بدن قبلے کی طرف ہو، چنانچہ گردن کو اس حد تک دائیں یا بائیں موڑے کہ اپنے پیچھے کا کچھ حصہ دیکھ سکے، کہ دائیں طرف اپنی گردن کو موڑنا اور بائیں طرف اپنی گردن کو موڑنا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حکم وہی بدن کا قبلے سے منحرف ہو جانے کا حکم ہے، کہ اگر وہ نماز میں اپنی گردن دائیں یا بائیں موڑ رہا ہے یا سلام پڑھتے وقت نماز پڑھ چکا ہے اور اس میں نماز کا جو جز ہے وہ سلام جو ہے وہ اس کو انجام دے رہا ہے، اور سلام میں بھی اگر وہ گردن کو دائیں یا بائیں گھماتا ہے تو اس سے بھی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی کہ اس کا پورا انٹینشن جو ہے وہ صرف اور صرف نماز کی طرف ہو اور قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور اس کا حکم جو پہلے بیان ہو چکا ہے، اور اگر اس حد تک انحراف پیدا نہ کرے لیکن عرفاً زیادہ ہو احتیاط واجب کی بنا پر نماز کو دوبارہ پڑھے، لیکن اگر مختصر گردن کو موڑ لے اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، گرچہ یہ کام مکروہ ہے، کہ اگر ہلکا سا بھی اس کی گردن مڑتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تھوڑا سا اگر مڑ جائے ہلکی سی تو نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ کام بھی مکروہ شمار کیا گیا ہے، یعنی کہ کراہت میں شمار ہے۔ اس کے بعد ششم یعنی کہ 6 پوائنٹ اس کا ہے کہ جان بوجھ کر کلام کرنا۔ مسئلہ نمبر 1355، اگر بھول کر ایسا کلمہ کہے جو ایک حرف یا اس سے زیادہ رکھتا ہو، گرچہ وہ کلمہ معنی دار ہو، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن احتیاط لازم کی بنا پر نماز کے بعد سجدہ صف بجا لائے، جس کی وضاحت بعد میں کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1356، کھانسنا، ڈکار لینا نماز میں حرج نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بے اختیاری ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اور احتیاط لازم یہ ہے کہ نماز میں اپنے اختیار سے آہ نہ کھینچے، گریہ نہ کرے، لیکن کلمہ اخ اور آہ اس طرح کا کلمہ اگر جان بوجھ کر کہے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 1357، اگر اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسے کلمے کو ذکر اور قربت کی نیت سے کہے اور کہتے وقت آواز کو بلند کرے، اس قصد سے کہ کسی چیز کو دوسرے کو سمجھائے، کوئی حرج نہیں ہے، کہ مثلا ایسی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے اور کسی کو متوجہ کرانا ہے تو ان کلمات کو قصد قربت کی نیت سے اگر بلند آواز میں وہ کہتا ہے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح اگر کسی کلمے کا ذکر اور قربت کی نیت یعنی کہ قربتاً اللہ یعنی خدا کی قربت کی نیت سے معمول کے مطابق کہے، گرچہ جانتا ہو کہ یہ کام سبب بنے گا، کوئی کسی بات کی طرف متوجہ ہوگا تو حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1358، اگر اللہ اکبر یا سبحان اللہ جیسے کلمے کو اس قصد سے کہ کسی کو کوئی چیز سمجھائے ذکر کی نیت سے کہے
اور اصل ذکر کرنے میں اس کا مقصد دوسرے کو متوجہ کرنا ہو، پھر بھی اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ کہ کوئی چیز کو اگر متوجہ کرانا ہے اور ان کلمات کو وہ قصد قربت یعنی اللہ سے قربت کی نیت سے اگر ان کلمات کو یعنی اللہ اکبر سبحان اللہ کو وہ زور سے اگر کہتا ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ مطلب مطلق ذکر کے بارے میں ہے، لیکن نماز کے واجب یا مستحب ذکر میں اگر اس کا مقصد دوسرے کو خبر دینا ہو، لازم ہے کہ اس خبر دینے میں قصد قربت رکھتا ہو، یعنی خدا سے قربت کی نیت رکھتا ہو، اور قصد قربت کے بغیر واجب یا مستحب ذکر انجام نہیں پائے گا۔ یہ رہا آج کا درس اور اس کے چند جو پوائنٹس تھے ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ اور آج اس درس کے سوالات ہیں کہ نماز میں ہاتھوں کو باندھنا کیسا ہے، جان بوجھ کر یا خشوع و خضوع کی نیت سے؟ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ سورہ الحمد کے بعد آمین کہنا کیسا ہے؟ اور تیسرا سوال بغیر کسی عذر کے قبلے سے منہ پھیر لینے کا کیا حکم ہے؟ اگلا سوال ہے نماز میں جان بوجھ کر کلام کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ اگر کوئی انسان بآواز بلند کہتا ہے تو اس کے کیا احکام بیان کیے گئے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جوابات آپ لوگ لکھ کے ہم نے واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں۔ وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔